ایک بوڑھا دولت مند تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بوڑھا وفات پاتا تو ساری دولت بیٹے کو ملتی، تو اس کے جو بوڑھے کے بھتیجے تھے نا، انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ ہم اس کے بیٹے کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جب یہ فوت ہوگا تو ساری دولت جو ہے وہ ہم میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر ڈالا، خود قتل کر کے اس کو کسی دور نہر کے کنارے پھینک دیا، اور پھر صبح ہوئی تو خود ہی مدعی بن کر آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیسے ایسے ہمارا بھائی قتل ہو گیا ہے، پتہ لگایا جائے کہ کس نے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے وحی آئی، اے موسیٰ، ان کو کہیں کہ ایک گائے ذبح کرے، اور گائے ذبح کر کے اس کی ہڈی کو اس مردے پر مارے، پھر یہ مردہ زندہ ہوگا اور یہ خود بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ اس طرح یہ اللہ کی قدرت کو بھی پہچان لیں گے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، اور جو آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ ڈگمگ تھا وہ بھی ان کے سامنے آیا ہو جائے گا کہ جو ذات مردے کو زندہ کر سکتی ہے تو وہ قیامت والے دن تمام مردوں کو جو ہے وہ اپنی قبروں سے اٹھا کر زندہ نہیں کر سکے گی۔ تو وہ یہ آنکھوں دیکھا حال بھی دیکھ لیں گے اور فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اب چونکہ قتل انہوں نے ہی کیا تھا، اب ہلے بہانے شروع، کون سی گائے اے موسیٰ، کون سی گائے، کون سی گائے اللہ نے کہا ہے ذبح کرنے کے لیے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ایسی ایسی گائے، ایسی گائے۔ پھر سوال، وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ چرنے والی ہو یا ہل چلوانے والی ہو یا کھیتوں کو سیراب کرنے والی ہو، وہ کون سی گائے ہو، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ موسیٰ ان کو ایسی گائے ذبح کرنی ہے، پھر لگے ان کو تلاش کرنے۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی نیکوکار تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس آدمی کے پاس صرف ایک ہی بچیا تھی، چھوٹی بچیا جو ہوتی ہے، گائے کی جو بچی ہوتی، وہ ایک ہی بچیا تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، اس گائے کو، اس بچیا کو میں تیرے سپرد کرتا ہوں، میرا بیٹا بھی تیرے سپرد ہے، جب یہ بڑا ہوگا تو یہ گائے اس کے کام آئے، اور تو کچھ نہیں میرے پاس، اے اللہ یہی ہے، چلو اسی سے اس کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے۔ وہ نیکوکار تھا، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور اس نے اپنے مرنے سے پہلے بچیا کو جو ہے وہ جنگل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ کی قدرت کی آغوش میں وہ بچہ پلتا رہا، جوان ہوا، ایک دفعہ جنگل میں گیا، تھوڑا سا جوان ہوا، جنگل میں گیا تو اپنے مالک کی آواز سن کے وہی گائے جب بڑی ہوئی تو وہ اس کے اپنے مالک کی آواز سن کر جو ہے وہ اس کے پاس آ گئی۔ تو جب وہ جنہوں نے قتل کیا تھا، پھر اس واقعہ کی طرف آئیے، جب وہ تلاش کرنے لگے، جو اللہ نے مخصوص صفات کی گائے کا ذبح کرنے کا پھر حکم دیا کہ ایسی ایسی گائے ہو، اب کرو ذبح، اب لگے کر تلاش کرنے، سب جگہ تلاش کر کے اخیر اس لڑکے کے پاس ہی آئے جس کا والد جو ہے وہ فوت ہوا تھا، اور اس بچیا کو اس کے اللہ کے سپرد کر کے گیا تھا، اور اس کے پاس آئے تو وہ مخصوص قسم کی گائے اسی کے پاس تھی، وہی گائے جو اللہ نے اس کی صفات کا تذکرہ کیا تھا، اور جیسی گائے انہوں نے ذبح کرنی تھی۔ جب اس کے پاس آئے تو پھر اس لڑکے نے منہ مانگی قیمت وصول کی، ظاہر ہے اب انہوں نے جو ہے وہ جان تو چھڑانی تھی نا، کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر ہی جان چھوٹے گی، تو پھر انہوں نے اس بچے سے، اس لڑکے سے منہ مانگی قیمت ان کو دی، اس بچے کو دی اور اس گائے کو لیا۔ اس طرح اللہ نے اس لڑکے کی بھی جو ہے وہ مدد کر دی، اس کے پاس بھی کافی مال آ گیا، اور پھر وہ گائے بھی مل گئی۔ گائے کو ذبح کیا، ذبح کر کے جب اس کا ٹکڑا مارا تو وہ جو ہے وہ مردہ بول اٹھا، مردہ کہنے لگا کہ جنہوں نے یہ مدعی ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے ہی تو میرا قتل کیا ہے، یہی قصوروار ہے۔ تو اس پورے واقعہ کو اللہ کریم نے پھر بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، جب موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ جب یہ سارا معاملہ قتل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہنے لگے، کیونکہ بات جو ہے وہ قتل کی ہو رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے تھے، تو وہ سمجھے کہ یہ شاید ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ جو ہے مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کے حکم کے بیان کے وقت میں مذاق کروں گا؟ اگر میں ایسا کروں پھر تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔